رو بھی دو ہی چیزیں ہیں۔ عبادت کیا؟ التعظیم لامر، اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کی بڑائی کو ماننا، یہ نماز ہے، بدن کی بات ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ وہ ایک سمبل ہے کہ اپنا مال بھی جو تمہارا، یہ تمہارا نہیں، اللہ کی عطا ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں لوٹاؤ۔ وہ بے شک زکوٰۃ کی شکل میں کو الشفقۃ علی خلق اللہ، اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا اور خلق خدا کے ساتھ نیک سلوک کر، یہی تو دین۔ اس کو نماز اور زکوٰۃ کہہ لیں، جو جی چاہے اس کے نام رکھ لیں، چیپٹر دو ہی ہیں کہ نہ پیدا کرنے والے کو بھولو اور نہ جو تمہارے مخلوق خدا ہے، مسلم میں غیر مسلم ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ دین کی روح یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنا بڑا انعام تمہارے پیغمبر پر کیا اور ان کی وساطت سے وہ تم پر بھی ہے، اس لیے فصل لربک وانحر، اپنے اس رب کے لیے نماز پڑھو۔ مشرکین کی طرف نہ کرو کہ وہ اگر پڑھتے بھی تھے سجدے رکوع بتوں کے لیے کرتے، نہیں، لربک، تم نے صرف رب کے لیے کرنا، رکوع کرو، سجدے کرو، کھڑے ہو، اللہ کی نماز پڑھو، اور وانحر، قربانیاں کرو۔ اور قربانیوں میں سے بھی یہاں چھانٹی اونٹ کی قربانی، دوسری قربانی کا ذکر نہیں کیا، اونٹ کی قربانی کا ذکر کیا۔ وانحر، سینہ، نہر سینے کو کہتے ہیں۔ اب اونٹ کو ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے دین نے وہ یہ ہے، اس کو لٹا کر نہیں کیا جاتا، بدقسمتی ہے، بٹھا لیتے ہیں، لٹاتے ہیں، چھریاں پھیرتے ہیں کئی جگہ، ایسا نہیں، کھڑا کر کے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ کھڑا کرتے تھے، ان کو جو بایاں گھٹنا یہ باندھ دیتے تھے، 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوتا تھا اور نیزہ ہوتا تھا ہاتھ میں یا برچھا، یہاں پھر نہر میں سینے میں مارتے ہیں، شارگ پھٹ جاتی ہے، فیضا واجبت جنوب، جب وہ گر جاتا ہے اور اس کے پہلو جو ٹک جاتے ہیں پھر اس کو کھانا حلال نہ۔ اور اسی لیے امام مالک اور امام صاحب فرماتے ہیں اگر لٹا کر کیا حرام ہو جاتا، دوسرے جانور کو کھڑا کر کے کرو گے وہ حرام ہو گیا، ذبح کرنا تھا، یہ نہر کرنا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ لوگ ایک بٹھایا ہوا تھا اونٹ ذبح کر رہا تھا، صحیح بخاری میں، انہوں نے کہا اے بسا قیام مقیدہ، اللہ کے بندے کھڑا کر، اور اس کا ایک گھٹنا باندھ، سنت ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ جیسے نمازی کتاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اونٹ کھڑے ہیں کتاروں میں، قبلہ رخ ہیں، یہاں کھڑا ہے۔ اور میں اور آپ تو جو کہتے ہیں بسم اللہ یا اللہ، کیا اونٹ مانیں گے؟ وہ جانتے ہیں یہ نامراد خود نہیں اللہ کو مانتے، ہمارا کیا خیال کریں؟ مگر قربان جائیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام ذبح کر رہے تھے، حدیث پاک میں یہ منظر کیسا دل ربا ہے کہ اللہ کے رسول کی طرف وہ بڑھتے تھے بجائے بھاگنے کے کہ وہ جان بچانا چاہیے، یزدلفنا، ان میں سارا اونٹ آگے بڑھتا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں تھا، میں اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے نہر، کیونکہ یہود حرام سمجھتے، اونٹ کو آج بھی حرام سمجھے یہودی، اور کئی ان میں سے آئے تھے مسلمان، ابھی بھی نہیں اچھا، اللہ نے فرمایا سب سے اعلیٰ قربانی تو اونٹ کی ہے، تم اسے حرام سمجھتے ہو، برا جانتے، وانحر، اونٹ قربان کرو کھڑا کر کے سینہ میں نظام مار کر۔ اور بعد میں فرمایا اِنَّ شَانَكَ وَلَبْتَ، یہ ایک دشمن نہیں، سلمان رشدی بھی اور قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہوں گے، یہ شان جو ہے نا ہر دشمن اس میں آتا ہے، ہر بغض رکھنے والا، ہر دشمنی رسول اللہ سے کرنے والا، اپنوں میں سے ہو یا بیگانوں میں سے، اللہ نے اعلان فرما دیا ہم نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی ہے، اِنَّ شَانَكَ وَلَبْتَ۔ اب تر جو تجھ سے بغض رکھیں گے، جو تیرے دشمن ہوں گے قیامت تک، وہ ابتر ہوں گے۔ ابتر کا ترجمہ ہم بے اولاد کر دیتے ہیں، نہیں، صرف بے اولاد نہیں ہے، جو آدمی کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی شان و شوکت کا باعث ہو اس سے محروم ہو جائے، ابتر کہیں گے۔ ایک آدمی کی سلطنت جاتی رہی، ابتر ہوگی، شوکت اس کی ختم ہوگی۔ ایک آدمی بے اولاد ہے وہ بھی ہے، ایک آدمی کے بعد اس کا ذکر خیر مٹ گیا، المقتول، ذکر مرنے کے بعد ہی چرچا ختم، کوئی جانتا ہی نہیں کون ہے، وہ بھی ابتر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں، تجھ سے بغض، بالکل نامراد ہوں گے، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، اور ان کا ذکر خیر مٹ جائے گا، نام رہے گا تو تیرا رہے گا۔ میں نے اختصار کے ساتھ سورت کا جو خلاصہ تھا بیان کر دیا، کہتا دینے والے ہم ہیں، اب دینے والا میں ہوں تو گھٹیا چیز ہوں؟ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، بخیلی ہے یہ رزاقی نہیں، سمندر بھرا ہوا اور میں قطرہ دوں؟ دینے والا ہے اللہ، لے کون رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا دیا میں نے پھر وہی جو میرے لائق تھا، الکوثر، مبالغہ کہ بہت زیادہ، کیا ہے بہت زیادہ؟ جو بھی چیز آپ کہتے جائیں گے وہ زیادہ سے زیادہ ہی حضور کو دیے۔ اب اس کا شکرانہ جو قیامت تک ہے کہ رسول اللہ بھی یہی کرتے تو امت بھی یہی کرے کہ اللہ کے سامنے جھکے، نماز سے غفلت نہ کرے، اور خلق خدا کو اگر مدد کا محتاج پائے مدد کرے۔ اس میں کسی کا نہیں فرق کہ وہ مومن ہے یا غیر مسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گورنر کو، مالک اشتر کو جب پروانہ لکھ کر دیا، اس میں کہا کہ مالک تو مصر جا رہا نا، وہاں لوگ 2 قسم کے ہوں گے، یہ اسلام کو بدنام کر رہے حرامی جو لاکھوں اڑا رہے ہیں بچے اور عورتیں،
فرمایا اما خر لکا فی الدین، یا وہ تیرے دینی بھائی ہوں گے، اور اگر وہ مسلم نہیں تو نذیر لکا فی الخلق، اللہ کی مخلوق ہونے میں تو تیرے برابر ہے نا، رب نے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب سے اچھا سلوک کرو، اور یہ مطمئن رہو کہ ان شانک والابتر، دین اسلام کے دشمن رسول اللہ سے بغض رکھنے والے جو اٹھے ہیں وہ بھی ناکام مرے، اور جو قیامت تک آئیں گے، ٹھیک ہے آندھی آتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گرد و غبار ہوتا ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، مگر کئی مرتبہ آئے اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے پھونک مار کر ان کو ختم کیا، انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالنی چاہیے، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ یہ کر دیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کہیں چلا نہیں گیا، اس کا یہ وعدہ قیامت تک ان شانک والابتر، پیغمبر تجھ سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے تباہ و برباد ہوں گے، بالکل ناکام اور نامراد ہوں گے، کبھی غلبہ نہیں پائیں گے۔ اور اب تو جو حالات پڑھنے سننے میں آتے ہیں، آپ زیادہ دیکھتے رہتے ہیں، اس میں ایک طرف مایوسیاں بھی ہیں مگر دوسری طرف امید کا پہلو بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا کہ اقبال نے جو کہا تھا نا، آیا ہے یورش تاتار کے افسانے سے، جب تاتاری اٹھے ہیں تو حضرت سعدی اور سارے لوگ لکھتے تھے کہ یاجوج ماجوج جو آنے تھے تو آ گئے۔ مسلمانوں میں یہ ضرب المثل مشہور ہو گئی تھی کہ کوئی آدمی کوئی خبر دے نا تو سچ مان لو، مگر اگر کوئی کہے تاتاری ہار گئے یہ نہ سچ مان، تاتاریوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور مسلمان حکمران علاقے چھوڑ کر بھاگے جا رہے تھے۔ جلال الدین خوارزم شاہ بیچارہ تغلقوں کے پاس آ گیا کہ مجھے پناہ دو، انہوں نے کہا توبہ تم یہاں سے نکلنے کی کوشش کرا، اگر تاتاریوں کو پتہ چل جائے ہماری اینٹ سے اینٹ بازی، حال یہ تھا، مگر دنیا نے دیکھا نا، یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے، وہی مسلمان ہوئے۔ دین کی اتنی خدمت کی ہے، اتنے عالم اس دور میں پیدا اور کتابیں لکھوائیں، کوئی اتنی خدمت نہیں کر سکا، تو کوئی پتہ نہیں اب یہ قسمت امریکہ کی ہو، اخباروں میں تو آتا ہے کہ کثرت لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے جو مٹانے کے لیے اٹھیں گے نا رسول اللہ کے دین کو، مٹ جائیں گے، انا شانک والابتر، تو اس سے بغض رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے ناکام، اور ان کی دم کٹ جائے گی، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، شان و شوکت رہے گی تو رسول اللہ کی رہے گی، اور ان کی برکت سے امت کی، اگر یہ امت بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میں سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ مولانا، یہ جو حق اور باطل کی تصادم ہے، شروع سے ہے، احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے وقت کے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ جس طرح سے اسلام کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور مسلمان آج جو ہے پریشانی کے عالم میں ہیں، کیا احادیث میں اس طرح کے واقعات کا ذکر بھی آپ نے فرمایا ہے، اور اس سے نکلنے کی آپ نے کیا صورت بتائی؟ قیامت تک جو کچھ اس امت کو پیش آنے والا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر منکشف فرما دیا تھا، اس لیے حدیث کے ابواب میں وہاں الفتن والملاحن یہ باقاعدہ چیپٹر ہے ہر کتاب میں کہ آنے والے حالات، فتنے، جنگیں، سب کا آپ نے بیان کیا، بڑے نازک حالات بھی پیش آئیں گے، ایسا وقت بھی آئے گا، ابھی تو نہیں آیا اللہ پناہ دے، مگر قیامت سے پہلے آئے گا نا، فرمایا جیسے سانپ جو ہے نا اپنے بل سے نکلتا ہے پھر لوٹ کر اس میں آ جاتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام سمٹ کر صرف مکہ اور مدینہ میں رہ جائے گا، اور اس میں بھی آخر پر یہ نوبت آئے گی کہ مدینہ میں رہ جائے گا، مدینہ کے سوا اسلام کہیں نہیں ہوگا، وہ بھی زمانہ قیامت سے پہلے آنے والا، مگر ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب آپ نے فرمایا کوئی مکان خواہ وہ گارے کا بنا ہوا ہو یا وہ خیمہ ہو بالوں کا، ایسا نہیں رہے گا جس میں اسلام داخل نہیں ہو جائے گا، وہ بھی ایسا روشنی کا دور آئے گا، ہر مکان میں اسلام گھس جائے گا، یا لوگ عز عزیز کے ساتھ اسلام قبول کریں مسلم ہو گئے، یا ذل ذلیل ہو جائیں گے، رعایا بن کے رہیں گے ذمہ، غلبہ اسلام کا ہوگا، مشرق سے مغرب تک نور دین کا چمکے گا، سارے حالات آتے جاتے رہیں گے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی مرضی پھر یہ ہو جائے گی کہ بس قصہ ختم ہو گیا، جیسے دودھ بلونے کے بعد عورت سمجھتی کہ اب تو لسی رہ گئی، اس میں تو کوئی مکھن کا ایک ذرہ بھی نہیں، تو بہا دیتی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بھی اب لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں پیدا ہو رہا، حدیث پاک میں آتا جب تک یہ ہے نا توقع کہ ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا پیدا، اللہ دنیا کا سلسلہ ختم نہیں کرے گا، دنیا چلتی رہے گی، جب پتہ چل جائے گا کہ شریک اور حرامی اب پیدا ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا چلے گی، اس سے سارے مومن جنہوں نے رائی بھی ایمان کی فوت ہو جائیں گے، دنیا پھر بدماشوں سے پر رہ جائے گی، اس وقت پھر قیامت آئے گی، قیامت کوئی مومن نہیں دیکھے گا، ایماندار نہیں دیکھیں گے، وہ ساری جو ہے نا تباہی وہ بے ایمان لوگ دیکھیں گے، اور اس کا آغاز اس سے ہوگا
کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے میرے آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسی